الأحزان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مشکل حالات، پریشانیوں اور جنگوں میں، غزوات میں کیا کریں، اور غزوہ ہند کے بارے میں ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں، تین چار ہی ملتی ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، اور ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ اور غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، انٹرپریشن آف دا میننگ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کو رزق کہاں سے ملے گا، کوئی بشر نہیں جانتا کہ موت کب واقع ہوگی، کوئی بشر نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اور جو بھی آپ سے نے ہمیں اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، تو وہ بھی ہمیں وقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے ساری چیزوں کا۔ تو بس یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کریں مشکلات میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آزاد ہو کے آ گیا، لیکن ویسے تین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، جو یہ غزوہ ہند ہے اس پہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ جائیں گے زوم پہ، جب بہت ساری بہنیں، لیکن اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ سسم کی نا پریڈکشن ہے، اس میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں سنن النسائی میں، 2 یا 3 حدیثیں ملتی ٹوٹل، ویسے 2 ہیں لیکن ویسے 3 ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جو غزوہ ہند میں جائے گا تو اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے کسی ایسی، اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اگر ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب آپ اللہ کے رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غزوہ ہند ہوگی، ٹھیک ہے۔ غزوہ عربی میں کچھ کو کہتے ہیں جنگوں کو، ٹھیک ہے، غزوہ ہند ہوگی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے کسی ایسی مہم میں، یعنی غزوہ ہند میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، شہید ہو گیا، شہادت کی تو بڑے مرتبے ہوتے ہیں، اور اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد قرار دے دیا۔ وہی بات ہو گئی نا کہ اگر شہید ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر میں آزاد ہو کے آ گیا، بچ کے آ گیا، تو میں محرر کے الفاظ میں کہ میں ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ تو اس جنگ پہ ابھارا گیا ہے کہ جو اس جنگ میں جائے گا وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ شہید ہو گیا تو مرتبہ ہے، واپس آ گیا بچ کے، تو اس کو جب بھی اس کی موت آئے تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک میں تو وہ یہ کہتے ہیں محررہ، ٹھیک ہے، کہ آزاد ہو کے آ جاؤں گا، اور دوسرے میں بھی یہی ہے کہ میں شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس لوٹ آیا تو میں آگ سے بچ جاؤں گا۔ اس کے بعد ایک تیسری حدیث ہمیں ملتی ہے جو یہ ہے کہ میرے حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا۔ ابھی تو ایک گروہ کی بات تھی نا جو سندھ کی طرف جائے گا، سندھ کی جنگ ہوگی اس میں جائے گا، ٹھیک ہے، ہند اور کہیں سندھ بھی آیا۔ اگر ایک گروہ ہند پر چڑھائی کرے گا جو ابھی غزوہ ہند ہوگی یا ہو رہی ہے، اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے کا ساتھ دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنگ ہوگی، تو وہ گروہ بھی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ اب قرین قیاس یہ ہے کہ پچھلی بہت جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، کب سے؟ محمد بن قاسم اور ان کے زمانے سے جنگیں ہوئی، پھر ہندوستان پاکستان بنا تو ہم نے جنگیں دیکھی۔ اب علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس جنگ کی طرف، کیونکہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ گروہ بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا، تو وہ قرب قیامت جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا۔ تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو غزوہ ہند پہ جائے گا، اب دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ 2 گروہ، جو ایک غزوہ ہند پہ جائے گا اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا جنگ میں، تو وہ جہنم کے آگ سے آزاد ہو جائے گا۔
تو کوشش کرنی چاہیے، چاہے مرہم پٹی کرنے چلے جائیں. تو میں نے تو میرے بیٹے کو کہہ دیا، بچوں کو کہہ دیا کہ جو جا سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کیا، اگر واللہ عالم بالصواب نا، کب ہے، کب تک چلے گی، کتنا چلے گی، یہ کوئی ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا. لیکن آپ اس کو دیکھیں نا، حدیث تو ہمیں کنیکٹ کرتی ہے نا اس سے. یہ ایک حدیث میں دو چیزیں ساتھ بھی مل رہی ہے نا ہمیں. جو غزوہ ہند میں جائے گا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دے گا جنگ میں، وہ ان پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو ہے ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 8 ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی غیر مسلم فوج. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو بکثرت اللہ کو یاد کرو. اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. ٹھیک ہے. تو ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو. ثابت قدم رہنا ہے، اسے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، توبہ استغفار کی جائے، اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے، اور جہاں بہت زیادہ توبہ استغفار ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کا عذاب بھی چل جاتا ہے. بچے ہوں، خاص طور پر عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، تو اور وہ بوڑھے جو ہے ذکر کرنے والے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کا بڑھاپا بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ذکر میں، اللہ کی یاد میں، تہجد میں. بچوں سے فارغ ہوتے ہیں تو فرضی نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں میں بھی وقت گزارتے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 8 میں. پھر ہمیں ایک دعا ملتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے کوئی اندیشہ ہوتا تو اس طرح دعا کرتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ کی شیلڈ میں، اللہ کی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں، سائے میں، اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں. تو یہ آج کل بہت پڑھا کر، یہ تو بہت لمبی دعا ہے لیکن اس کا ٹکڑا ایک ہے نا یہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اب شرارتیں بہت ساری، سویلینس کو بھی ماریں گے، وہ جہاں مارنا چاہیے وہاں تو ماریں گے فوجی اڈوں پہ، لیکن سویلینس کو بھی مارا. جبکہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ سویلینس کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، صرف فوجوں سے جنگ ہوگی. دو فوجیں بھڑیں گی تو جنگ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اور نہ عورتوں کو مارنا ہے، ٹھیک ہے، نہ درخت توڑنے ہیں. اب وہ ایک غزوے میں درخت کاٹے گئے تھے، جب وہ یہودیوں کے ساتھ خیبر کے درخت کاٹے گئے تھے، تو اس کے لیے تو ایک ہمارے پاس، آپ نے بہت ڈیٹیل میں پڑھی ہے وہ صورت نا، بہت ڈیٹیل میں نہیں گھروں میں ہوتی تھی. تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بھی دے دی کہ وہ تم نہیں کاٹے تو راستہ نہیں ملتا. وہ تو ایک جنگی ٹیکٹکس کے لیے کاٹا گیا تھا. تو نہ چیزوں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ لوگوں کو مارنا ہے، نہ سویلینس کو مارنا ہے. ایسا تو نہیں ہے جو آج کل کی جنگوں میں ہوتا یا ہوگا کہ ایک میزائل مارا تو سب کے سب اڑ گئے. تو اللہم میرے ساتھ پڑھے، اللہم انا نجعلک، ابھی تو میوٹ ان میوٹ کا چکر نہیں ہے، زوم نہیں ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں. تو بس اب یہی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے دعائیں کرنی ہے نا، بہت زیادہ دعائیں کریں. اچھا، اب یہ کیوں سب ہوتا ہے؟ یہ تو یہ اللہ کی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھ. 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قلم کو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو، اور جو ہے آدم علیہ السلام کو روح کو کی. تو قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ تو قلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہو وہ لکھ، مطلب جو ہونے والا، ٹھیک ہے، وہ لکھ. کیا ٹیکنالوجی ہے! امپورٹنٹ میسج اللہ نے نظر ڈال دی میری. اچھا، سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی تو گر جائے گی، ختم ہو جائے گی. اتنا ماریں گے ایک دوسرے کو میزائل، یعنی کہ اس وقت تلواروں کی جنگ نہیں ہے. بٹن دبایا اور گئے، بٹن دبایا اور شروع گئے. تو جب سب آپ پھینک دیں گے، سب آپ ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو یہ ٹیکنالوجی تھوڑی ہوگی. ادھر بات کری، ادھر دیکھ رہی ہوں، ادھر دیکھ رہی ہوں، یہاں میسج کا جواب بھی اوکے بھی چلا گیا، اوکے بھی لکھا ہوا دیا،
اوکے بھی موبائل نے لکھا ہوا دیا کہ آپشن ہے تمہارے پاس، اوکے بھی تھا، فلاں بھی تھا، کال یو لیٹر، سب کچھ تھا. میں تھوڑی ٹاپا میں یوں کیا. تو اب آپ دیکھیے کتنے ہم ترقی پر ہیں. اور اب آپ سامنے اللہ نے بیٹھے بیٹھے مجھے بتا دیا کہ اس پہ بولو. اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی، اور نظر پڑ گئی، اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. تو یہ تو سب ختم. پھر گدھے، گھوڑے، کھچر اس پہ آ جائیں گے. پھر آگ کے لیے ہم گوبر بنائیں گے جانوروں کا، اور یہ سب ہو جائے گا. کیونکہ یہ وہ وار نہیں ہے، تو بڑی ٹیکنالوجی کی وار ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں ظہر الفس. ایک تو یہ کہ لکھا ہوا ہے، تقدیر کے نوشتے میں سب لکھ دیا ہے کہ اینڈ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ حدیثوں میں بھی تھا کہ پھر ایک گروہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا. اور غزوہ ہند ہوگی، وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جس پہ تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں گائے ہزار اتنی حدیثیں ہمیں دی. تو وہ کہتے تھے جب تم بازاروں میں جاتے تھے تو میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تھا. ایک دفعہ انہوں نے آ کے کہا بھی نا کہ ارے خزانہ لوٹ رہا ہے، خزانہ مل رہا ہے، جاؤ جاؤ. کہاں؟ مسجد نبوی میں. جب مسجد نبی گئے واپس آ گئے، کہ وہاں تو کوئی خزانہ ہے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ خزانہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ تبھی تو اتنی ہمیں دیکھے نا، انہوں نے ہمیں یہ حدیث بھی دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو اللہ اور کیا فرما رہے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، وعدہ ہے کہ یہ جنگ ہوگی. اور کیا وعدہ ہے؟ اس میں جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ جانوں کی آگ حرام ہو جائے گی. اس لیے اپنے بچوں کو بولے کہ ضرور جائیں، چاہے مرم پٹی کریں اگر وار ٹیکٹکس نہیں آتی تو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے. بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. اور ایسی چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ فساد خشکی اور تری میں اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لیے ایسی چیزیں کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو ایسا مزہ چکھاتا ہوں. چکھنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں نا زبان میں. اگر کسی کو زبان کوئی نقصالے ہو جائے تو وہ اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کھا رہا ہوں. تو چکھنا. اور بچہ بھی کسی بھی چیز کو فوراً زبان سے ٹیسٹ کرتا ہے، جب منہ میں لے لیتا ہے. چاہے کچرا بھی ہوگا، ہم ڈر رہے ہوتے کہ تو گاربیج اٹھا کچھ بھی ہو تو ہم اٹھاتے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ زبان سے ٹیسٹ. تو چکھنا، مزہ چکھو تم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فساد اس لیے ہوتا ہے خشکی اور تری میں کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے گناہوں کو. خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری ہیں. ٹھیک ہے. خشکی سے مراد انسانی آبادیاں جہاں ہم رہتے، شہر، گاؤں، قریہ، بستی، سارا کچھ جو ہے کچھ جگہوں پہ ہم رہتے ہیں. اور تری سے مراد سمندر ہے، سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں. فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہبالہ ہو جاتا ہے. جنگیں ہوتی کہ اس وقت سکون غارت ہے نا، سب کو سکون غارت ہے. ایک جگہ جہاں جنگیں ہو رہی ہیں ہم دور بیٹھے ہوئے ہم پریشان ہیں. اب یہی باتیں ہو رہی تھی نا کہ ہم کہتے ہیں ہمارے والدین کو، بڑوں کو کہ بھائی زیادہ آپ سوشل میڈیا نہ دیکھیں، خبریں نہ دیکھیں، پریشان ہو گئے. نہیں بھی دیکھے تو ایک پریشانی ہے کہ اگر ہم لوگ ساری فیملیاں، ساری تو نہیں ہیں باہر کے ملک میں، اور اگر ساری کی ساری ہیں بھی تو وہ ہمارے بھائی بند ہیں، انسان ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے مسلمان ہیں، دوسرے لوگ بھی جو بے قصور ہیں، جو مسلمان نہیں بھی وہ بھی تو انسان ہے نا. پراپرٹیاں ہیں، مال چھوڑے ہوئے ہیں لوگوں نے، پیسے چھوڑے ہوئے ہیں بینکوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں بہت کچھ ہے، وہاں بھی چھوڑا ہوا ہے سب نے. تو کیا ہوا اس وقت جو ہے سکون جو ہے. اب اچھا بزنس بھی چل رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے، یہاں سے بیٹھ کے آن لائن ہمارے ملکوں میں یا پورے دنیا میں بزنس کر رہے ہوتے ہے نا. چھوڑ تو نہیں دیتے ہیں، چاہے ملک سے کر رہے ہو کہیں بھی کر رہے ہو. تو پیسے کا، دولت کا، پراپرٹی کا، روزی کا، روزگار کا امن و سکون تہبالہ ہو گیا. اور آج جو ہے ٹرانسپورٹ آپ کرتے ہیں، گڈس ادھر سے ادھر آپ بھیجتے ہیں تو سب جگہ ہو رہا ہے نا. سمندری راستے بھی جا رہا ہے، جہاز سے بھی کارگو جا رہا ہے آپ کا، اور جو ہے بڑے بڑے ٹریلرز بھی جا رہے ہیں. اگر سویلینز کو مار رہے ہیں تو جان مال کو تو چھوڑے، مال تو جائے گا ہی پھر آپ کے ٹریلر، لیکن جانے بھی جا رہی ہیں تو امن و سکون تہبالہ ہو جاتا ہے. ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہوتا ہے. جب کچھ نہیں ہوتا ہے بڑے عیش میں ہوتے ہیں ہم، اٹھ رہے ہیں ٹائم پہ، اٹھ رہے، سو رہے، جاگ رہے، آ رہے جا رہے، کھا رہے، شام کی چائے کر رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں. اب کتنے لوگ ہیں ایسے پریشان ہیں کہ کہتے ہیں اب میں شادی بھی نہیں کرتا، چلو تھوڑا پوسٹ پون کر دیں. افیکٹ ہو جاتا ہے نا.
تھوڑے دنوں بات کر لیں گے ذرا حالات ٹھیک ہو. اس لیے اس کا اطلاق معاصی اور سیئات پر بھی صحیح ہے، کیونکہ ہمارے معاصی کہتے ہیں گناہوں کو، گناہ اور برائیاں. سیئات کس کو کہتے ہیں؟ برائیاں. ایسا ہے نا، سیئات کی جمع. تو اس کا اطلاق معاصی اور سیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں. ابھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے تو بنا کے عورتوں کو مارنا، یا کسی کے ملک میں جا کے ان کے درخت اور ان کی چیزوں کو تباہ بھر، تو سویلینس کو ماریں گے تو کیا ہے؟ اخلاقی ضابطے کو توڑ رہے ہیں نا. سب یہی ہو رہا ہے. اور قتل و خونریزی عام ہو گئی ہے. اب یہ تلواروں کی نہیں ہے، ویسے بھی وہ پڑے گا جو بھی آج کل کی ماڈرن ٹیکنیکس ہے، میزائل وغیرہ، تو قتل و غارت اس سے بھی مر جائے گا نا. اور ان اردی و سماوی، اردی یعنی زمینی اور سماوی آسمانی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے، جو اللہ کی طرف سے بطور سزا اور تنبیہ نازل ہوتی ہیں. جیسے قحط اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو ہم جنگیں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ قحط ہو جاتا ہے. اور یہ جنگ بھی اللہ کے حکم سے ہے نا، جنگیں بھی. قحط ہو جاتا ہے. کثرت موت، آپ دیکھیں آپ سسن کی پریڈکشن ہے کہ ایک وقت آیا کہ اموات بہت ہوں گی. دیکھیں چھوٹے چھوٹے لوگ مر جاتے ہیں. ابھی یہ بتا رہی تھی قصہ نا، ان کی بہت ینگ جو ہے، ان کا ایک بچی کا انتقال ہو گیا، ان کے مرد کا، ایک آدمی کا، اور چھوٹے چھوٹے بچے. خوف ہے، اور سیلاب آ جاتے ہیں، جو ہے پانی تو یعنی پیسہ کشی پہ آ جاتا ہے، فلڈز آ جاتے ہیں. اور خوف کسی کیسے ایک، یعنی کہ خوف ہے ہر طرف سے. ادھر سے کوئی مار دے گا، ادھر سے کوئی آ جائے گا. انٹرنیشنلی بھی اور انڈیویجلی بھی، کلیکٹیولی بھی. انڈیویجلی بھی آپ دروازہ نہیں کھلا رکھ سکتے کہ میرے گھر میں کوئی چور آ جائے گا. یعنی ہم امن سکون میں تو ہے ہی نہیں. تو کیا ہے یہ؟ اللہ کا طرف سے اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے عذاب جو ہے نا، گناہوں سے روزی بھی کم ہو جاتی. آپ نے اکثر حدیثیں پڑھی نا، رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ویجز بھی کم ہو جاتے ہیں، جاب بھی چلی جاتی ہیں. کیونکہ ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے تیری گھوڑی سیدھی نہ چلی، وہ بھی تیرا گناہ ہے. کوئی بھی چیز، بیوی سیدھی نہ چلی، وہ بھی تیرا گناہ ہے. تو قحط، کثرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ، مطلب یہ کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال اور کردار کا رخ برائیوں کی جانب پھر جاتا ہے. اگر آپ برائی نہیں کرتے تو دوسرا مسلط ہو جاتا ہے. اور گناہ ہوتے ہیں تو حکمران، ایسے برے حکمران آ جاتے ہیں. اب جو لڑائی کر رہا ہے دوسرا ملک، تو ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ اس کے اپنے ملک والے بھی اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے نا، جو کر رہا ہے. تو برائیوں کا، تو انسانوں کے اعمال اور کردار کا رخ برائیوں کی جانب پھر جاتا ہے، زمین فساد سے بھر جاتی ہے. امن و سکون ختم، اس کی جگہ خوف، دہشت، سلب و نہب اور قتل و غارت گیری عام ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے. مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. اب جب مصیبت آئی ہے تو سب نمازیں پڑھنے لگے، سب بہت زیادہ اذکار کرنے لگے، جیسے ہل گئے نا. شیکن، وی آر شیکن. ہم ویسے تو پڑھ رہے ہوتے لیکن اب جو ہے ایک شعوری طور پر پڑھ رہے ہیں. بعض دفعہ لاشعوری طور پہ کہ ہاں نہیں مجھے بس ثواب ملے گا، فجر بھی کرے، اذکار بھی کری شام میں. اب رو رو کے کر رہے ہیں کہ ایک چیز مسلط ہو گئی ہے. ہمارے لوگ ادھر ہیں، گھر والے، رشتے دار، آدھی فیملی آدھی ادھر ہی ہو، وہ نہیں بھی ہو تو انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے. تو اب ایک شعور آ گیا کہ اللہ ٹال دے اس مشکل کو. کیونکہ ہم کوئی بھی مشکل، کہیں بھی جنگ ہو، کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو، سیلاب ہو، قحط ہو، سمندر میں تو یعنی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جنگیں ہو، تو پھر ہم اس کو ایک شعور کے ساتھ اور بالکل رو رو کے کر. عام حالات میں نہیں ہوتا ہمارا یہ رویہ، خشوع خضوع اور بہت رو کے اور ڈر کے. ہماری اپنی زندگی میں بھی کوئی مشکل آتی تب ہم بہت زیادہ رونا دھونا، بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو کے گڑ گڑا کے اور خشوع خضوع خوف سے شعوری طور پہ دعائیں اور عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں بھی. ٹھیک ہے. اور ویسے کلیکٹیولی ایک آ گئی ملکوں پہ تب بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس عام بگاڑ یا آفات الہی کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی بے نافذوں، ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کو قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. اب 40 روز کی بارش ہو جائے تو کتنا کھیت کھلیان ہو جائے، پولوشن ختم ہو جائے. اور جو چیزیں ہم نہیں دھوتے نا،
ہمارے ہاؤسز کی کھڑکیاں باہر سے بلڈنگ، یعنی ایسی صفائی ہوتی موسلادھار بارش سے۔ تو میں تو پاکستان میں تھی تو میں بہت خوش ہوتی تھی، میں کہتی تھی اس لڑکے کو اب تمہیں اوپر نہیں چڑھنا ہے، اور اوپر چڑھنے کے لیے منزل پہ جو کنسٹرکشن ہوتی تھی نا وہاں سے ایک برانچ ہوتی ہے، ایک ہوتی سیڑھی، ایک ہوتی وہ برانچ لاتا تھا کبھی کرائے سے کبھی اسے اوپر چڑھ کے دھو رہا ہے باہر سے بھی، تو لوگ ہاؤس کا بنگلے اچھا ہونا چاہیے نا، اتنا کچھ مفت میں فری میں ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 40 روز کی بارش سے اتنا فائدہ ہوا، کھیت کھلیان کھیتیاں ہو گئی، پروڈکٹ زیادہ ہوں گے، پھل پھول، وہ بہتر ہے کہ اللہ کا ایک حکم نافذ کر دو۔ تو اس کے لیے بہت سی مثالیں ہیں کہ ہم پردہ ہی کر لیں تو مرد کیا غزے بسر کا حکم ہے نا، کہ پہلی نگاہ معاف ہے، اب جا رہے ہیں تو اب راستے میں اس وقت تو میری آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی، اب میں راستہ چل رہی ہوں تو 100 مرد مجھے نظر آئیں گے، لیکن اب اگر میں کٹر ایک آدمی بڑا اسمارٹ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے لوگوں، تو اللہ نے کہا غزے تو پہلی نگاہ معاف ہے کہ آپ چل رہے، دیکھیے آنکھوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے اس وقت، لیکن پھر میں ایک پہ ہی غزے بسر نہ کروں دیکھوں تو گناہ ہے نا، اور اس طرح پھر ہم مخلوط پارٹیاں رکھتے ہیں، اکثر یہ مثال چونکہ ہم عورتیں ہیں اس لیے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ گھر میں بگاڑ آتا ہے کہ فلاں کی بیوی خوبصورت ہے، فلاں کی بیوی نے یہ پہنا، فیئر اسکن ہے، یا بہت جو ہے پروپورشن باڈی پروپورشن اچھا ہے، فلانا وغیرہ وغیرہ، اور وہ ہنس کے بات کرتی ہے، تم تو رو کے بات کرتی ہے، تمہیں تو بات کا بھی طریقہ نہیں آتا ہے، دیکھو کتنا پولائٹلی، یعنی ایک مرد کی نظر جو ہوتی ہے 100 گنا اس کے جذبات عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اور پھر ہم تو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں، تو میں تو اکثر کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہسبینڈ آئیں تو اچھی طرح لائٹ میک اپ، اچھا وہی تو آپ کو کپڑے دلاتے ہیں نا، ایک ڈیزائنر ویئر بھی برباد کر لیں، اپرن باندھ لیں، وہ زیادہ اچھا ہے، کتنا پہلے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ کا وہ ہو جائے، کھانا اچھی طرح پیش کریں، آیا ہے داخل ہوا آپ نے شروع ہو گئی میرا سر درد ہو رہا ہے، میری داڑھ میں درد ہو رہا ہے، میری بھی وہ سننے کے لیے وہ ہزاروں کی باتیں سن کے آیا ہے، کتنے کوئی میٹنگز ہو گئی وہ فیل ہو گئی، کوئی ٹارگیٹ دیے تھے باس نے وہ نہیں پورے ہوئے، ہاں جو کچھ وہ حالانکہ قصور جو ہے انفلیشن کا ہو، دنیا میں انفلیشن چل رہا ہو، بزنس نہیں چل رہا ہو، لیکن اس کو تو ایک وہ ہوتی نا کہ جاب چھوٹ جائے گی، ٹارگیٹس ہوتے ہوئے تو ہم ایک وقت ہوتا ہے آرام سے اب بات کریں، درد ہو رہا ہے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، وہی لے جائیں گے آپ کو، یا یہ ہے، لیکن ہم یا ماں نے یہ کیا، تمہاری ماں نے وہ بولا بیچارے کو، تو وہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے زوج بنائے، ازواج بنائے مودت اور محبت اور رحمت کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک مودت ہو، ایک رحمت ہو، وہ ہو، اس کا بھی موقع آ جائے گا۔ اور کچھ عورتیں تو صرف یہ دکھانے کے لیے اگر رہ رہی ہوتی ہیں سسرال میں کہ بس سب پر لپٹ کے بیٹھ گئی، گندی شندی، اور تمہاری ماں نے کیا، تمہاری بہن نے کیا، تمہاری وہ نے کیا، کام کی جاتی ہے، کام بہت ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، تو جو ہے امن و سکون غارت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب پردہ ہوگا نا تو 40 روز بارش سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کا ایک حکم نافذ کر دیں، صرف ایک حکم کوئی بھی، جیسے ہم کوئی انصاف کر لیں، انصاف ہم نہیں کر رہے ہوتے، جہاں ہمارے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں کسی کے ساتھ بد انصافی کی برا کیا تو ہم فیورے کرنے لگیں گے، جبکہ انصاف کرنے والا کہاں ہوگا، نور کے ممبر کو ہوگا، اور اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوگا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، مطلب کتنے اجر ہے نا اللہ کے کسی بھی حکم پہ چلنے کا نا، ظلم ہو رہا تھا ہمارے سامنے ہم نہیں بول رہے ہوتے کسی کو، کوئی کسی پہ پانی پہ ظلم، ہاں تو ایسی تو بہت سی اخلاقی چیزیں ہیں جس کو ہمیں کرنی ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو، جس کو 40 روزہ بارش سے اللہ تعالیٰ آپ سے نے پسند فرمایا کہ ایک حکم نافذ کر دو تو جنت کا نمونہ دنیا بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جب ایک بدکار آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے، شہر بھی اور درخت و جانور بھی آرام پاتے ہیں، جو بدکار آدمی مر جاتا ہے نا، کیونکہ وہ تو زمین میں فساد پھیلا نا، کہ کیا کہا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی کہ لا تفسدوا فی الارض، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو فساد نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو اتنے فسادی ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ فسادی، لڑائی جھگڑا ہو تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بات ہو تو ہم لڑائی جھگڑا کر لیں، کچھ ہو تو ہم وہ کر لیں، بیکار میں درخت کو توڑیں گے، بیکار میں آپ کے گھر میں بھی چیزوں کو چرا کے بھی لے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں تو غائب بھی ہو جاتی گھر سے، واقعی ہوتا ہے ایسا، چیزیں غائب اور مین میں نکالنا، اور وہ ایسا چلی، وہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، تو ایسے لوگوں سے
بندے ہی نہیں بلکہ رات محسوس کرتے، شہر درخت و جانور بھی آرام پاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس جگہ نماز ہو رہی ہوتی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو جب وہ آدمی مر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے تو کتنی بار آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری فلاں کا انتقال ہو گیا تو وہاں ہم نے خوشبو محسوس کی، خوشبو آ رہی ہوتی وہاں۔ اور فرشتے جو ہے نا، جو مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نہ جائے تو اس کی تیمارداری ہو تو اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہمارا ساتھی۔ دیکھیں یہ حدیث بھی یہ ہے نا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ شہر اور درخت و جانور بھی آرام ایسے لوگوں کے اس سے محسوس کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے 47 45 پہ شروع کیا تھا، تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور نا تو اچھا، اب ہمیں کیا ہے کہ بہت زیادہ توبہ استغفارات کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النور میں، نوح علیہ السلام کی زبانی جب وہ مانتے نہیں دے رہے تھے تو نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو استغفارات کے بہت فائدے ہیں۔ تو اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ استغفار کرنی ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک، کیونکہ گناہ ہے نا، کلیکٹیولی انڈیویجولی گناہ ہے، قوم نے بھی گناہ کیے، ہم نے انفرادی طور پہ بھی گناہ کیے، تو توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک بندہ سکرات کے عالم میں نہ پہنچ جائے اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت کی نشانی اب دیکھیں، غزوہ ہو رہی ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوگا، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ اجازت لیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جب اللہ اجازت دیتا ہے تو وہ نکلتا ہے، تو سورج رائزز فرام دا ایسٹ، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک دن وہ سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جہاں سے آیا وہاں چلا جائے، وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت جو ہے توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جہاں کنی کے وقت کی گئی توبہ قبول نہ ہوگی، جیسا کہ مسند احمد میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا ہے جب تک اسے جہاں کنی کا وقت نہ آ جائے، یعنی آخری سانس کیا غرغرہ تو تاری، آخری سانس کے وقت کی گئی غرغرہ جب تک تاری نہ ہو تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حدیثیں دیکھتے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ایک آیت ہے سورۃ النساء کی، اگر تم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے گناہ سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کر دیں گے۔ تو بڑے گناہوں سے بچیں گے تو چھوٹے گناہ بھی، اور ویسے بھی ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ہیں وہ تو اس کی تو حدیں جاری ہوتی ہے نا، جیسے زنا ہے، قتل ہے، بڑے گناہ، ہر گناہ نہیں چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے وضو کے متعلق بھی پڑھا ہے کہ منہ دھو تو جنا گناہ جھڑتے، کلی کرو تو جھڑتے ہیں، ہاتھ دھو تو کندھے سے جھڑ جاتے ہیں، یعنی جتنے عضو آپ دھوتے رہتے ہیں گناہ آپ کے جھڑتے جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو وضو بہت اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سسن جو ہے وضو کے اعضاء سے ہمیں پہچانیں گے نا، تو وضو ویسے بھی بہت اچھا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، پھر یہ وضو کے متعلق آتا ہے کہ شعبی رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی کی قلت تھی، استسقاء نماز استسقاء کہتے ہیں بارش کے لیے دعا مانگنا۔ انشاءاللہ میں سوچوں یہ ساری نمازیں بھی ہم کر لیں نا ایک دفعہ، استخارہ ہے، استسقاء ہے، حاجت ہے، ساتھ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اچھا ٹاپک مل گیا دیکھیں مل کے بیٹھے تو ٹاپک یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے، وہ اس وقت خلیفہ تھے، تو اب ظاہر خلیفہ وقت کے پاس ہی آئیں گے نا کہ نماز پڑھا دیں، اور استغفار سے زیادہ تو آپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استغفار کروایا، صرف استغفار کروایا، نماز استسقاء نہیں پڑھی، اور واپس چلے گئے۔ لیکن بارش ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو نماز استسقاء پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حقیقی مجاہدے کے ذریعے بارش مانگی تھی، اور بارش انہی کے ذریعے مانگی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یہ جو سورۃ النور کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، تو چنانچہ نوح نے ان سے کہا اپنی قوم سے تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا، مال و بیٹوں سے مدد کرے گا، جنات اور باغات اور نہریں دے گا۔ اس کو دنیا میں آپ جیسے بھی آخرت میں تو ملیں گی، دنیا میں بھی آپ کا بزنس فلرش ہوگا، بچے فرما بردار ہوں گے، بیٹے جو ہے
وہ جو ہے آپ کے مال میں بھی مدد کریں گے سب کچھ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے, ایک شخص نے حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا, سب کو معلوم ہے, مشہور ہے, تو ایک ذکر ہے تو ایک یاد دانی. ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحم اللہ کو خوش سالی کی شکایت کی, یعنی وہی قحط خشک سالی کی. تو حسن بصری رحم اللہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرے. پھر دوسرا شخص آتا ہے حسن بصری رحم اللہ کے پاس, تو کہتا ہے میں تو بہت تنگ دست ہوں, میرے پاس تو فقر و فاقہ ہے, کھانے کو نہیں. تو حسن بصری رحم اللہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو. تیسرے شخص نے حسن بصری رحم اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی, تو حسن بصری رحم اللہ نے کہا اللہ سے استغفار کرو. چوتھے شخص نے حسن بصری رحم اللہ کو اپنے باغ کے خشک ہو جانے کی شکایت کی, تو حسن بصری رحم اللہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو. لوگوں نے ان سے سب کو یکساں جواب دینے کے بارے میں استفسار کیا کہ ہر ایک کو آپ یہی جواب دے رہے, فقر فاقہ والے کو بھی, خوش خادی والے کو بھی, اولاد نہ ہونے والے کو بھی. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی, کیونکہ اللہ سورہ نوح میں فرماتے یہی والی آیت تھا فقلت استغفر. تو چنانچہ میں نے ان سے کہا تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو, بے شک وہ بخشنے والا, وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا, تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا, تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے بہت وسیع ہے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہو جاتے, انسان ہے نا, کوئی نہیں کہے گا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. غیبت کسی کو آپ سوچتی ہیں آج میں غیبت نہیں کروں گی, لیکن کیا ہوتا ہے کسی نے غیبت کی, آپ نے گردن ہلا دی. ہاں ایسا تو ہے, ہو گیا نا گناہ, گناہ میں شامل ہو گئی نا. کر لیتے ہیں بعض لوگ, اچھا بعض لوگ پرووک کر رہے ہیں, اتنا پرووک کرتے ہیں, کبھی لڑائی پہ, کبھی جھگڑے پہ, 10 بار ایک آدمی کی برائی 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 برائی, تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. وہ تو ایک ٹیکٹکس آنی چاہیے. میں نے ابھی کو دیکھا میری بیٹی کو, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے کوالٹی دی ہے, وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ غیبت کی طرف جا رہا ہے فلاں. اچھا تو ممی کیا ہوا, تو پھر وہ اس کا کیا ہوا, تو وہ ایسا وہ ٹاپک اللہ ایسا بنا دے ہمیں. پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کی تو بچی ہم سے اچھی ہے نا, تو فوراً آپ ٹاپک چینج کر دیں. لیکن چلے گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, شوہر کو کچھ زیادہ بول دیتے, بچوں کو کچھ کر دیتے, کسی بہن کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, یعنی کہ کوئی گناہ ہو گیا. جانوں پر زیادتی کیا ہوتی ہے, اللہ کے حکم کے خلاف چلے گئے, حدیث سرنڈر کر دیا, کسی کی بہو کیوں بھاگی, فلاں سے کیوں شادی کر لی, ہاں ماں باپ نے منع کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو وہ نکل جاتا, اللہ بچائے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے, مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. تو ابھی بھی جو ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بہت زیادہ استغفار کرے. سب کے لوگ دور ہیں, چاہے ہم انڈیا میں, چاہے ہم بنگلہ دیش میں, چاہے ہم پاکستان میں ہیں, اور یہ دور تک چلی گئی ہے, بہت سی کنٹریز انوالو ہو گئی. صرف سب کانٹیننٹ جو پہلے والا تھا وہ نہیں ہے, صرف ہند نہیں ہے, جس کو ہند کہا اللہ کے ایسوسیشن نے, سب انوالو ہو گئے. تو جو ہے اس کے لیے دعا کریں, بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ یقیناً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, ضم نہیں کا, ذنوب, ذنوب ہے نا. آپ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی اسٹوڈنٹ ہے, آپ کو پتا ہے, تو اب یہ بھی آئیں گے ہمارے, ہے نا. تو ذنوب اللہ تعالیٰ جميعا سارے کے سارا گناہ معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ وہ تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اگر ہمیں یہ ہو جائے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو سارے ذنوب میرے معاف کر دے گا, مجھ سے غلطی. اب یہ مطلب نہیں کہ غلطی ہو گئی تو میں معافی مانگتی جاؤں گی, اللہ معاف کر دے گا, اللہ غفور الرحیم. اب اس غلطی پہ شرمندہ ہونا ہے, اس کو کرنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ذات سے مایوس نہیں. تو گناہ ہو, کوئی کام زندگی کا نہیں ہو رہا ہے, بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, جاب نہیں مل رہی ہے, بیماری نہیں جا رہی ہے, تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا, اور دعا مانگتے جانا ہے. دعا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 3 طرح سے قبول ہو ہی جاتی ہے نا. کیسے, کون بتائے گا؟ 3 طرح سے مل ہی جاتی ہے. اسی وقت قبول آتی ہے, یا اس کو اللہ پاک آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں, یا اس کے بدلے بلا ٹل جاتی ہے. تو ایک مومن کا بس ہمارے ایمان پکے ہونے چاہیے نا, اور جب وہ ڈھیر دیکھے گا کہ میری دعا قبول, کہے گا کہ یہ دنیا تو ختم ہو گئی, کاش کہ میری ایک دعا بھی میں قبول ہوتی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ,
دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. تم کتنا رہے یومن اور بعد یوم، میں تو ایک دن یا دن کا بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ رہی. اتنی سی زندگی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، دل کہیں، دماغ کہیں، ذہن کہیں نہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، کیونکہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ ہاں میرا رب ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، وہی مجھے دے معاف کرے گا، وہی مجھے سنے گا، وہی مجھے. اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، بار بار توبہ بار بار اللہ پر رجوع کرنا ہے. اور گناہوں پر ندامت، شرمندہ بھی ہونا ہے. شرمندہ ہوں گے تو آئندہ نہیں کریں گے، اور آئندہ سے وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ گناہ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے، میں تم کو معاف کرتا رہوں گا. جو گناہ بھی تم نے کیے ہوں گے مجھے کچھ پرواہ نہیں، تم نے کتنے گناہ کیے. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. اے آدم کے بیٹے، اگر تم زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو، لیکن جب تک تیری مجھ سے ملاقات ہو تو میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوں، تو تو میرے پاس ان گناہوں کے برابر بخشش کے ساتھ آؤ گے. گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر معافی مانگ لی اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے، معاف فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میری عزت و میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا. تو اب یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ میں گمراہ کروں، اور ہم اس شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. شیطان تو دشمن ہے. جہاں کوئی خیال آئے نا، تو ایک سچا مومن ایسا ہوتا ہے کہ ایسا خیال بھی آتا ہے نا، اس کو ایک اندر کا کانشیس ہوتا ہے نا، ایک ضمیر کانشیس، وہ الرٹ کر دیتا ہے کہ یہ تو شیطان کی طرف سے، یہ تو شیطان نے میرے ساتھ کیا. جلدی فوراً استغفار کرتا ہے، فوراً جو ہے وہ کام، وہ گناہ نہیں کرتا ہے انسان جو ہے. پھر جو ہے استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ملتی ہے. جب استغفار کریں گے نا، اور بہت طرح کے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. آپ کے پاس ووٹنگ کارڈ بھی ہے اور پورا ایک PDF بھی ہے نا، جس میں تو 70-80 ہمارے پاس استغفار، اور سارے ہمیں آتے. کمال کی بات تو یہ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کرتے نہیں. استغفار کرنے، کوئی بھی کا استغفار کر لیں کلمے والا، اللہ کی رحمت ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جو کہ ابھی آپ نے آیت میں پڑھا نا کہ جنات، نہریں، باغات، اولاد سے مدد کریں گے اللہ تعالیٰ. اللہ کے عذاب سے رکاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے. تو کیا کیا ہوتا ہے استغفار کرنے سے؟ اللہ کی رحمت ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ جو ابھی سورۃ النور میں پڑھا، اللہ کے عذاب سے رکاوٹ ہو جاتی ہے، عذاب بھی ٹل جاتا ہے. تو انشاءاللہ ٹل جائے گا. اس وقت جو حالات ہیں، کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، کوئی اور بھی آنے والی ہو تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ہمیں وہ ملتی ہے آیت کہ اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے. ابھی آیا نا کہ اللہ کے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں سورۃ النمل 46 میں، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بخشش کیوں نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، تو تم پہ رحم کیا جائے. پھر اس کے بعد سورۃ الہود میں آتا ہے، اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا، اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ گے. اس وقت ہمیں ایک قوت کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کے لیے. ہمارے لوگ باہر ہیں، باہر کے ملکوں میں، اور لوگ نہ بھی ہو، ساری فیملیاں بھی ادھر، تو سارے ہمارے انسان ہی ہے نا، بھائی بندی ہے نا، سب مسلمان ہیں. قوت، اور ان کے لیے بھی قوت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی طاقت دے کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کریں، ثابت قدم رہیں. تو اس کے لیے کیا کرے؟ قوت میں اضافہ. تو آپ یاد رکھیں گے کہ استغفارات سے قوت میں اضافہ بھی ہو. یہ کون سی سورۃ الہود آپ کو بتا رہی ہے، سورۃ النمل کی 46 آپ کو بتا رہی ہے کہ رحمت نازل ہوگی، ٹھیک ہے نا. پھر سورۃ النور میں تو اب پڑھ لیا آپ نے، رزق ملے گا، اولاد ملے گی، مال میں کشادگی ہوگی، ٹھیک ہے. پھر اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ بھی ہے استغفارات. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یہ کہاں پڑھتی ہیں آپ؟ وضو کے بعد جی، وضو کی
یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ، ہمیں کامیابی چاہیے نا جنگ میں، تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ النور 31۔ اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی ہو، جو بھی مصیبت آئی ہے اس سے نجات پائیں، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کا فائدہ اور اچھی زندگی حاصل کرنے کا نسخہ، اور پھر سورۃ ہود 3، ہود تو پوری ہم کر چکے ہیں نا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ پہنچا، جس نے بڑھ کر نیکی کی ہو اس کو بڑھ کر بدلہ دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی استغفار کی بات آئی اور نیکیاں کرنے کی بات آئی ہے۔ پھر جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی صبح ایسی نہیں کی کہ جس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار نہ کیا ہو، اور مجلس میں بیٹھ کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے تھے۔ ہم کبھی محفل میں نہیں کرتے، لیکن ہم نے دیکھا کچھ عورتیں کچھ مرد ہوتے ہیں، مردوں میں تو ظاہر ہے اپنے محرم کو دیکھا، غیر مردوں کو تو دیکھ نہیں رہے، تو غض بصر کا حکم ہے نا اور خواتین کو تو ہم دیکھ ہی رہتے، ان کی جو ہے ہونٹ چل رہے ہوتے، ان کو ربانی ہوتے ہیں ویسے لوگ، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ پھر ہم بھی ذکر کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے ربانی ہمیں بننا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کون فرما رہے ہیں؟ ابو ہریرہ، ہر جگہ موجود ہے ابو ہریرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفارات اور کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو میرے خیال ہے ہم زوم پہ بھی یہ لے جاتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو جو غزوہ ہند، اور یہ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے مجھ پر 2 امان نازل فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے موجود رہتے ہوئے اللہ انہیں عذاب سے دوچار نہ کرے گا، سورۃ الانفال 33۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں موجود ہے، تو دوسرا امان یہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دوسرا جب وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو بھی ان پر اللہ عذاب نازل نہ کرے گا، تو بہت زیادہ توبہ استغفار کرے۔ اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو ان کے لیے دوسرا امان استغفار قیامت تک چھوڑ جاؤں گا، تو یہ استغفار ابھی تک قائم ہے، وہ جو ہے عذاب سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی استغفار کا التزام کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکل لے اور ہر رنگ سے نجات پانے کی راہ ہموار کر دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھے رحم، روزی، جو ہے نجات، فتح، کامیابی، اور تنگی سے بھی، جو بھی کسی بھی چیز میں اس وقت تنگی ہے، ہماری زندگی میں بہت سی تنگیاں ہیں نا، بیماری میں بھی ہم تنگ آئے ہوئے ہیں، جاب نہیں ہے تو تنگ آئے ہوئے ہیں، کہیں رشتے نہیں ہوئے تو تنگ آئے ہیں، کوئی اولاد نافرمان ہے، کچھ اولادیں نمازیں ہی نہیں پڑھتی، اللہ کی طرف رجوع تو وہ زیادہ دل کو دکھا رہی ہوتی ہے نا۔ تو ہر تنگی سے نکلنے، اور کوئی نہیں کہے کہ میں رنج و غم میں نہیں مبتلا، ہر رنج سے نجات پانے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دیکھیے استغفارات کے کتنے فائدے، بہت سارے فائدے ہیں۔ تو پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو سحر کے وقت اٹھ کر مجھ سے استغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب پھیر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں عذاب پھیر دیتے ہیں؟ زمین والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، تو مسجدوں میں جاتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو اب میں نے تو بہت کہتی تھی کھانا، اور یا ہر وقت نماز میں، اب ان کو نہیں کہتی کبھی، اور جتنے قدم چل کے مسجد جاتے ہیں نا تو بہت اس کا ثواب ہے، کیونکہ ایک صحابی تھے وہ مسجد نبوی سے بہت دور رہتے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کے پاس گھر لے لوں، اللہ کے اندھیرا ہوتا ہے اس وقت، اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، بارش ہو رہی ہوتی بعض دفعہ مدینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو آپ جہاں رہتے وہی رہو، کیونکہ چل کے آنے میں بہت ثواب ہے۔ اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی وجہ سے زوم پہ بھی ملتے ہیں، آج کس کی وجہ سے ملے؟ اللہ کی محبت پہ ملے، تو تو بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو ایسے ہلکے رکھے، گھروں میں رکھے، آج کل تو گھروں میں رکھنے کی بہت ہمیں ضرورت ہے۔ میں پانی پی لوں، اس میں رکھ دیا، ادھر رکھ دیا جی، ادھر رکھ دیا میں نے پانی جی۔
اور جو سحری کے وقت یعنی جو تہجد پڑھتے ہیں استغفارات کرتے ہیں، ہے نا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، مجھے آپ سے پوچھنی تھی کہ جو اپنی پیٹھیں جو ہے بستروں سے دور رکھتے ہیں، یہ پڑھتی ہیں نا تینوں صورتوں میں سے، سورہ سجدہ میں آپ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اور استغفار کرتے ہیں بہت زیادہ، اور درود شریف بھی بہت پڑھا کریں۔ تو چلیں ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور جو ہے استغفر اللہ العظیم میرے ساتھ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ، اور ہم دعا کر لیتے ہیں اب انشاءاللہ، اور پھر اینڈ کرتے ہیں، چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں دعا کر لیں، چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ قرآن کو انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینہ کا نور، ہمارے غم کو دور کرنے والا اور ہماری فکر کو لے جانے والا بنا دے یا الہ العالمین۔ ہماری دعاؤں میں تمام حاضر غیر حاضر بہنیں شامل ہیں، ہمارے یا الہی گھر والے، اہل و عیال اور کل مسلم مسلمات مومن مومنات شامل ہیں، ہمارے شوہر، بچے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسی نواسی، بہو داماد، یا الہی سب شامل ہیں، الہ العالمین۔ یا الہ العالمین، ہم اس قابل تو نہیں، لیکن آپ کے حبیب نے سکھایا کہ جب بھی جنت طلب کریں، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کریں، الہی ہم نے گناہوں کی گٹھریاں اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ، اور آگ کے عذاب سے ہمیں نجات دے دیجیے، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہ ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ کیجیے گا، ہمارا بہترین خاتمہ کیجیے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کرنا اور ہمیں بخش دیجیے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے، یا الہی پرسرات پار کرنے کے لیے ہمیں نور چاہیے ہوگا، یا الہی بجلی کی تیزی سے ہمیں پرسرات پار کروا دیجیے گا، الہی شہداء علیین کے ساتھ اٹھائیے گا، متقی پرہیزگاروں کے ساتھ اٹھائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجیے گا، شربتن ہنیۃ مریۃ، جس کے پینے کے بعد پیاس نہ لگے، الہ العالمین بغیر محاسبے کے، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں ڈال دیجیے گا، الہی اے الہی ہمیں اعلیٰ درجے کا جنتی بنائیے گا، ایسا اعلیٰ درجے کا کہ ہم جب چاہیں آپ کا دیدار کر لیں، الہ العالمین الہی میزان پہ نیک اعمال کا پلڑا ہمارا بھاری کر دیجیے گا، الہ العالمین اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، الہی ہماری مدد فرمائی اپنے بہترین ذکر پہ، شکر پہ اور عبادت پہ، اور الہی لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے، الہی جنت الفردوس عطا ہو جائے، اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں عاجزی اور سستی سے، بزدلی سے، قرض اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، یا الہی ذلت سے، مفلسی سے، ناداری سے، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے، نفاق سے، منافقت سے، بری شہرت سے، شو آف سے، دکھاوے سے، ریا سے، فخر سے، غرور سے، تکبر سے، اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں بہرے پن سے، گونگے پن سے، پاگل پن سے، کوڑ سے، بس سے اور تمام بری بیماریوں سے، الہی ہم سب کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفی کا، ہم عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ یا الہی ہمیں شفا دے دیجیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ اے ہمارے رب ہماری شوہروں کو اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے، اور ہم بیویاں ہیں تو یا الہی ہمارے شوہروں کو بھی ہم سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجیے، اور اولاد سے بھی اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے، اللہم انا اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، آپ کی سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور
آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے یا الہی، یہ بہت بڑا فتنہ جنگ کی صورت میں یا الہی کھڑا ہو گیا ہے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اے اللہ۔ بے شک ہم پناہ مانگتے ہیں آزمائش کی سختی سے، اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے گا، بدبختی کے پا لینے سے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، بری تقدیر سے بچا لیجیے، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے ہیں اللہ۔ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن رواتي، اللهم استر عوراتي وأمن رواتي، اللهم استر عوراتي وأمن رواتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللہ۔ بے شک آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتے ہیں اللہ، بے شک آپ سے درگزر اور عافیت کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ۔ ہمارے عیب کو ڈھانپ دیجیے اور ہمیں خوف سے امن دے دیجیے، اللہ مستر اوراتنا وامن روعاتنا، اللہ ہماری حفاظت کریے، ہمارے سامنے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے اوپر سے، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی عظمت کے ذریعے اس سے کہ ہم نیچے سے ہلاک کیا جائے الہی۔ جتنے مسلمان یا الہی آپ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں فتح، نصرت، کامیابی عطا فرما دیجیے الہی، انہیں عافیت عطا فرمائیے الہی، ان کی حفاظت کیجیے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے یا الہی، جو مسلمان لڑ رہے ہیں الہی آپ کے دین کے لیے الہ العالمین سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ۔ ہم آپ سے دین میں ثابت کرنے کا سوال کرتے ہیں، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمت کو واجب کرنے والے اور آپ کی مغفرت کے اسباب کا سوال کرتے ہیں، آپ کی نعمت کے شکر اور آپ کی اچھی عبادت کرنے کا سوال کرتے ہیں، آپ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتے ہیں الہی۔ زبان کو سلنڈر سے، غیبت سے، الہی برائیوں سے بچا لیجیے، جو آپ جانتے ہیں اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں اس کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ۔ ہمارے گناہ آپ جانتے ہیں، اس کی بخشش کا طلبگار ہے، کیونکہ آپ تو علام الغیوب ہیں الہی، ہم بخشش کر دیجیے ہمارے گناہوں کی الہ العالمین۔ الہی ہم نے یہاں جو کچھ پڑھا اور سنا الہی، الہی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے الہی، ہمارے گناہوں کو ٹال دیجیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ تو بے شک معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجیے الہی۔ یا الہی جو جنگیں وارد ہو گئی ہیں الہ العالمین اس میں الہی مسلمانوں کو فتح، نصرت، کامیابی عطا فرما دیجیے الہی، خوف کو امن میں بدل دیجیے الہی، مشکلات کو آسان فرما دیجیے، جہاں جہاں لڑ رہے مسلمانوں نے فتح، نصرت، کامیابی عطا فرما دیجیے الہی، الہی بھی یا الہی ان کی مدد فرما دیجیے الہی، کامیابی سے ہمکنار کر دیجیے الہی۔ میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ آپ کی محبت میں جمع ہوئی ہے، یا الہی انہیں خالی ہاتھ نہ اور لوٹائیے، ان کی جائز تمنا آرزو پوری کر دیجیے، ان کا آنا بیٹھنا قبول فرما دیجیے الہی۔ ہاں یا الہی ہماری امرین بہن جنہوں نے اس محفل کا ارتقا کیا ہے ان کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائیے، ان کے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے الہ العالمین۔ یا اللہ اس قدرے پہ آپ نے بھیجا ہے تو ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، اولاد کو، قیامت تک ہماری جتنی نسلیں آئی ہیں ان کو قرہ، حفاظ، عالم دین، عالم دنیا بنا دیجیے، قرآن کا عالم بنا دیجیے، قرآن کا حامل، قرآن کو اٹھانے والا، قرآن امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے والا بنا دیجیے، قرآن کے عالم، قرآن کے حامل، قرآن کے عامل، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے یا الہی، قرآن ہمارے حلق سے اتر جائے الہی، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے الہ العالمین۔ جو بچے بچیاں بیٹھی ہیں الہی ان کو شادی لائق ہے الہی، ان کے بہترین ساتھی عطا فرما دیجیے، نیک صالح متقی پرہیزگار کر یا الہی، شادیوں کو آسان کر دیجیے الہی، بہت مشکل ہو گئی ہے شادیاں ہونا، یا الہی آسانی پیدا کر دیجیے الہی، ہمارے ہم میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجیے اللہم یسر لا تعسر واتمم بالخیر، الہی ہمارا ہر کام کا خاتمہ بہتری پہ کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ہم پہ ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پر، اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے الہ العالمین۔ تباہی سے بچا لیجیے مسلمانوں کو یا الہی، وہ روب اور دبدبہ جو کبھی آپ سسم کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کے زمانے میں تھا، یا الہی وہ روب اور دبدبہ قائم فرما دیجیے الہ العالمین۔ یا الہی جو بھی فتنے ہیں، جو بھی اس وقت آزمائشیں دنیا میں الہی
الہی ان سے ہم سب سے ان سب فتنوں اور آفتوں سے پناہ مانگتے ہیں الہ العالمین۔ یا الہی میری بہنوں کی جائز تمنا آرزوئیں پوری کر دیجئے، انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، حج عمرے کی زیارت بار بار نصیب فرما دیجئے الہی، میری بہنوں کی مشکلیں آسان فرما دیجئے، روزی کی ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، الہی ہمیں سکون عطا فرما دیجئے، جو بچے شادی ہو کے جائیں ان کے گھروں میں بھی سکون عطا فرما دیجئے الہی، ہم کو قرآن ایسا پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دیجئے الہی کہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کا نزول ہو۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا تقبل منا انک۔ جو ہے نا ہم یہ دعا دیکھ لیتے ہیں، دوسری دعائیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جب فتنہ ہو جائے، جنگیں ہو جائیں، مشکلات ہوں، تو یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو، بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں جہاں بھی ایسی مشکلات آتی ہیں، جہاں بھی جیسے غزہ میں بھی آزمائے گئے ہیں اور ابھی ہمارے ملکوں میں بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ہمارے جو ہے فوجیوں کو بھی، ہمیں بھی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والا اللہ ہمیں بنا دیجئے، ذاکرین شاکرین ہمیں بنا دیجئے اللہ تعالیٰ۔ اور اے اللہ ہم آپ سے ان کے مقابلے میں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، ان کی شرارتوں سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوران جنگ دشمن کے خلاف کی جانے والی دعا، اللہم منزل الکتابی و مجزی السحابی و حازم الاحزابی اہزمہم ونصرنا علیہم۔ اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، کافروں کے لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے، ان کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ حازم الاحزابی اہزمہم ونصرنا علیہم، اے الہی انہیں شکست دے دیجئے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ یا الہی ظلم ہو رہا ہے تو دشمنوں کو شکست دے دیجئے الہی، غزہ میں کہیں بھی جہاں بھی۔ اور فتح ملنے پر، کیونکہ فتح حاصل ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، تو ہم دعا کرتے ہیں یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دن جب مکہ فتح ہوا تھا تو یہ دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس ایک اکیلے ہی نے تمام گروہوں کو پسپا کر دیا۔ تو یہ فتح ملنے پر اللہ کی حمد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اللہ کی تعریف بیان کی جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا شکر گزاری کرتے ہو تو میں مزید نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے۔ تو ہم درود شریف پہ ختم کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ کو یہ سوچنا ہے آج کے اس کے بعد درس کے بعد جو ہم نے غزوہ ہند پہ پڑھا، اور کرنا کیا چاہیے مشکلات میں، کیا آج میں نے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی ہے اور گناہوں سے بچی ہوں، گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ ارادہ کیا ہے، اور اس پہ شرمندہ ہوں کہ بار بار وہ چیزیں نہ کروں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، روزی میں برکت دے، وقت میں، اہل و عیال میں، فیملی میں، مال میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس کی بھی ہم نے دعا کر، ہماری رفت بہن کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہمارے
رفت بہن کے بھی اور سب کے، جس کو جو جو بیمار ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں دور کر دے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیں، آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے غزوہ ہند پہ، جو ہم نے حدیثیں پڑھی اور جو ہم نے کہ اب مشکل حالات میں کوئی بھی حالات ہوں اس پہ کرنا کیا چاہیے؟ کوئی